آج کل جو ہمارے ملک میں دو قسم کی وبائیں پھیلی ہوئی ہیں. ایک وبا تو کورونا ہے جس نے کہ دوسری لہر نے ہماری مختلف شہروں میں ایک بڑی ہی بھیانک قسم کی صورتحال پیدا کی ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے اسپتال ہیں، جو ہمارا ایکوپمنٹ ہے اسپتالوں کا، وہ ایوریج تقریباً 60%، بعض اسپتالوں میں زیادہ کچھ میں کم، اس کی کھپت ہو گئی ہے. اور ہمارا خدشہ یہ ہے کہ جو وقت گزرے گا، جو سردی آئے گی، اور جو کچھ غیر ذمہ دار سیاسی جماعتوں کے اکٹھ اور ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی سرگرمیاں وہ بڑھیں گی، تو وہ تو آگے چلتے جا رہے ہیں، لیکن پیچھے جس طرح کہ پشاور ہو گیا، جس طرح ملتان ہو گیا، اور اب لاہور میں وہ اپنا پروگرام کر رہے ہیں. جو فیکٹس اور فگرز جو کہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کی جا سکتے ہیں، جو کہ NCOC نے ڈٹرمن کیے ہیں، وہ یہی ہے کہ جن شہروں میں اس قسم کے جلسے ہوئے ہیں، جہاں پہ کہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو پھیلاؤ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، اور جس کا عکس اسپتالوں میں مریضوں کی صورت میں نظر آنا شروع ہو گیا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت حکومت کہ ہم عوام کو آگاہ کرتے رہیں. ظاہر ہے کہ اس میں ریپیٹیشن بھی ہوگی، لیکن ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم عوام کو آگاہ کرتے رہیں کہ یہ کوئی مذاق ہے نہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ انسانی جانوں کا خطرہ بہت بڑھ گیا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مختلف لوگ، جس میں کچھ سینئر بیوروکریٹس بھی تھے، وہ بھی اپنی جان گنوا چکے ہیں. ایسی صورتحال میں ایک سیاسی جماعتوں کا ایک اکٹھ، جس نے کہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی ہو، صورتحال بھلے کیسی بھی ہو، انہوں نے یہ جلسے بھی کرنے ہیں، عوام کی صحت کو بھی نقصان پہنچانا ہے، ان کو گمراہ بھی کرنا ہے، اور ایسی صورتحال پیدا کرنے کی ایک ناکام کوشش کہ وہ حکومت پہ کسی طرح کا دباؤ ڈال سکیں. اور بوکھلاہٹ کی یہ حالت ہے کہ جو اقدام ان کو آخر میں کرنے چاہیے وہ انہوں نے غلطی سے بوکھلاہٹ میں پہلے کر دیے ہیں. ان کا یہ واویلا، جس میں کہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ پیڈ ایڈورٹیزمنٹس کے تھرو ہو یا اپنی تقریروں کے تھرو ہو، جس میں کہ جھوٹ در جھوٹ بولا جا رہا ہے، جس کے کہ یہ ظاہر ہے کہ ماہر ہیں، ان کی زندگی گزری ہی جھوٹ پہ ہے، ان کا جو ایمان ہے وہ پیسہ ہے. اور انہوں نے اپنے ادوار میں جتنے بھی لیڈران ہیں، لیکن ان میں 3 بنیادی کردار ہیں جن کو کہ میں یہ کہوں گا کہ وہ کرپشن کے سلطان ہیں. نواز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا 12ویں کھلاڑی مولانا فضل الرحمان. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ مختلف ادوار میں اس قوم کا پیسہ لوٹا، اور اپنی سیاست، نہ صرف اپنی سیاست بلکہ پاکستان کی جو سیاست کا ماحول ہے، اس میں کرپشن، اس میں پیسہ لانا، پیسے کی سیاست یہی لوگ لائے. جوڑ توڑ کی، لوگوں کو خریدنا، لوگوں کو بیچنا، یہ ان کے ادوار میں شروع ہوا. ملک کے سیاسی کلچر میں
ایک ایسی منافقت کا کلچر پھیلا دینا جس سے کہ اس ملک کی جو بنیادی جو ایک اقدار تھیں، سماجی اقدار تھیں، ان کو ملیہ میٹ کیا اور ایک ایسا ماحول بنایا جس میں کہ صرف پیسے والے لوگ سیاست کر سکیں، اور اس سیاست کو آگے کرنے کے لیے انہوں نے کرپشن پہ کرپشن کی، اور پھر ان کی جو ذاتی ہوس تھی اس کو بھی اب انہوں نے ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسے نئے لیول کرپشن کے کریٹ کیے جس سے کہ انہوں نے وہ پیسہ جو کہ انہوں نے یہاں سے لوٹا دوسرے ملکوں میں انہوں نے منتقل کیا، وہاں پہ جائیدادیں خریدیں، وہاں پہ بینک بیلنس رکھے، اپنی اولادوں کو بھی باہر بھیجا، اور آج وہ پاکستان سے عوام سے قربانی چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اب یہ تو ان کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو کہ گلگت بلتستان میں ان کے ساتھ ہوا، اب یہ جو سارا پریشر ہے وہ اس لیے ڈیولپ کر رہے ہیں کیونکہ 2 سال تک یہ چپ رہے، مختلف طریقوں سے انہوں نے ہمیں اپروچ کیا، مختلف طریقوں سے انہوں نے ہم پہ پریشر ڈالا کہ کس طرح سے ہم ان کے جو کرپشن کے مقدمات ہیں ان پہ ہم ان کو NRO دے دیں۔ لیکن جب یہ بالکل فیٹ اف کے بعد بالکل ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے پاس کوئی اور صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم جتھے لے کر جلسے جلوس کر کے گالیاں دے کر اور ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس میں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو بھی آگے لگا دیا ہے جن کا نہ لینا ہے نہ دینا ہے، اور ان کو ایسے فیصلوں پہ مجبور کر رہے ہیں یہ کہ وہ استعفے دیں۔ ایسے حالات میں یہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ مختلف پارٹیز ہیں اور ان کی مختلف سمتیں ہیں، اور جن کی مختلف سمتیں ہوں ان کی منزل ایک ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ کوئی رابطے میں ہے، ہمارے بالکل نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ اپنے لیے ایک راستہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کو راستہ چاہیے وہ ہم ان کو دے دیں گے، لیکن راستہ ہم ان کو ان کی جو اس وقت کی سچویشن ہے اس کی بات کر رہے ہیں، ہم NRO کی بات نہیں کر رہے، وہ ان کو کبھی عمران خان نہیں دے گا۔ ایسی صورتحال میں ان کا جو ذہنی جو ایک کیفیت ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اب یہ آر پار کی باتیں کرنے لگے ہیں، یہ ایسی باتیں کرنے لگے ہیں جس میں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہونے والی ہے۔ یہ اپنے آپ کو بند گلی میں لے آئے ہیں، استعفوں کا ڈھونگ انہوں نے رچایا ہے، بالکل دیں استعفے دیں، ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہے، لیکن دیں پھر صحیح طریقے سے دیں، صرف دکھاوا نہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بھیج دیے اور انبار لگ گئے ہیں اور کاغذ جمع ہو گئے ہیں، 160 کاغذ کا کیا انبار ہوگا میکسیمم۔ تو اس قسم کی صورتحال میں ان کا یہ ایک آخری داؤ ہے جو کہ یہ خود بھی مان چکے ہیں، انشاءاللہ ان کا یہ داؤ ہمیشہ کی طرح ناکام رہے گا، اور ان کی جو یہ سیاسی جو اس کا مستقبل ہے، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف، ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک ڈیڈ اینڈ سٹریٹ پہ آ گئے ہیں، اب یہ پیچھے بھی نہیں مڑ سکتے اور نہ یہ آگے جا سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، جن کا کہ میرے کولیگ ہمارے منسٹر علی امین گنڈا پور، جو کہ ان کے علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جن کو کہ انہوں نے شکست دی اور ان کے سیاسی مستقبل پہ تالا لگا دیا، تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا مذہبی رہنما کے لبادے میں ان کا کیا کردار اور ان کی کیا وہ ایکٹیویٹیز رہی ہیں جبکہ وہ اقتدار میں کسی نہ کسی طرح ہوتے تھے۔ جی علی امین صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مولانا فضل الرحمان جو ہے یہ ایک اپنے حلقے سے ایک مسترد ہوا ریجیکٹڈ پولیٹیشین ہے. اس کو اپنی عوام نے مسترد کیا ہے اور یہ اسمبلی کا ممبر بھی نہیں ہے. اور جو پی ڈی ایم ہے میرے خیال میں پوری قوم جان چکی ہے کہ پی ڈی ایم کا جو وجود ہے ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ چوری کا پیسہ بچاؤ. اور یہ تمام جو مہم چل رہی ہے صرف چوری کے پیسے کو بچانے کے لیے چل رہی ہے. اب تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ انہی لوگوں نے اپنے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں کرپشن کے حوالے سے کیا کیا بیانات دیے اور کس کس طرح کے الزامات لگائے. اور آج یہ اکٹھے ہیں اور عمران خان نے بہت پہلے کہا تھا, آن ریکارڈ ہے, کہ جب بھی میں ان کی کرپشن پہ ان کو ہاتھ ڈالوں گا یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. تو وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے اور آپ سب کے سامنے ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ آر یا پار, بالکل ٹھیک کہتے ہیں. ان کے لیے آر یا پار ہی ہے کیونکہ انہوں نے جو کرپشن کی ہے اس کے ناقابل تردید ثبوت اس وقت ان کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف اس وقت موجود ہیں اور یہ اس سے بچ نہیں سکتے, یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. اور یہ جو شور شرابہ کر رہے ہیں, یہ جو ایک ڈرامہ کر رہے ہیں, اپنی چوری بچانے کے لیے عوام کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, یہ صرف اور صرف اوچھے ہتھ کنڈے اس لیے استعمال ہو رہے ہیں کہ ہمارا چوری کا پیسہ بچ جائے. اب چاہے زرداری ہے, چاہے نواز شریف ہے اور چاہے مولانا ہے. ابھی میں فضل الرحمان کے تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں مزید اس کی بھی کہ اس کے اپنے کیا حالات ہیں. اب تک یہ بہت نعرے بازی کر رہا ہے اور بہت چیلنج کر رہا ہے کہ جی میرے پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا, میں ٹچ بھی ناٹ ہوں. تو یہ بھی ثبوتوں کے ساتھ میں آپ کو دستاویزات دے رہا ہوں کہ کس طرح اربوں روپے پہ اس نے بھی ہاتھ صاف کیا ہے اور اسی لیے یہ ان کا اس وقت سربراہ بنا ہوا ہے. نواز شریف ایک سزا یافتہ مجرم ہے اور اس وقت ایک اشتہاری اور مفرور ہے. اور ڈھٹائی کی اور بے شرمی کی انتہا دیکھیں آپ کہ اس وقت وہی کرپشن کا پیسے سے جو محلات اس نے خریدے ہیں انہی میں رہائش پذیر ہے اور وہاں پہ بیٹھ کر ہمارے اداروں کے خلاف عجیب و غریب قسم کے بیانات دے رہا ہے. اور اس کی جو یہ بیٹی ہے جو کہ حقیقی مالکن ہے مریم صفدر, اس کی اس جائیداد کی, ان محلات کی, وہ خود ضمانت پہ باہر پھر رہی ہے اور وہ اپنے باپ کی چوری بچانے کے لیے یہ جلد سے جلوس کر کے عوام کی جان کو خطرے میں ڈال رہی ہے. اب چوروں کا سردار کون ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے چوروں کا سردار اسی کو بنایا جاتا ہے کہ جو چوری میں مہارت بھی رکھتا ہو اور چوری چھپانے بھی مہارت رکھتا ہو. اسی لیے انہوں نے اس فضل الرحمان کو اپنا سردار بنا لیا ہے. اور یہ وہ فضل الرحمان ہے جس نے سیاست کی آغاز کی اسلام کے نام پہ. اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب بے نظیر آئی اور اس کا وقت تھا تو اس نے ایک فتویٰ دے دیا کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں حرام ہے. پھر ڈیزل کے پرمٹ لے کر اس نے وہ فتویٰ ختم کر دیا. اور آج یہ وہی شخص ہے کہ اپنی ایک طرف اس نے مریم کو بٹھایا ہوا ہے, ایک طرف آسما کو بٹھایا ہوا ہے. اور عورت کی حکمرانی پہ فتویٰ دینے والا کہ حرام ہے, آج عورتوں کے درمیان میں بیٹھ کر وہ جو ابا اور بچاؤ جو تحریک چل رہی ہے, کرپشن بچاؤ تحریک چل رہی ہے, اس کا سربراہ بنا ہوا ہے. اب اس کے بعد اس شخص نے متواتر ہر حکومت کا حصہ بن کر اربوں روپے لوٹا ہے. اربوں روپے کی جائیدادیں جو ہیں وہ اس نے لوٹ مار کر کے کمائی ہیں بینامی. اور یہ جو میں آپ کو لسٹ دے رہا ہوں اتنی لمبی لسٹ ہے کہ میں اس ڈیٹیل میں جاؤں تو میرے خیال میں تقریباً 2 گھنٹے لگ جائیں گے. اور یہ تمام ڈیٹیل جو ہے یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ الزام نہیں, یہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے مجھے عدالت میں لے جائے, ڈیفیمیشن کا کیس کرے میرے اوپر, میں عدالت میں یہ تمام جائیدادیں اس کی ثابت کروں گا. اس کے علاوہ مزید کام بھی میں کر رہا ہوں, انشاءاللہ اس کی اور جائیدادیں بھی میں نکال رہا ہوں اور آپ کے سامنے آئے گا کہ کتنے اربوں روپے اس نے اس اقتدار میں ہر پارٹی کے ساتھ رہ کے کمائے. اور اس سے آج تک یہ کہتا ہے کہ نہ میرا کوئی کاروبار ہے, نہ اس کے بچوں کا کاروبار ہے, نہ اس کے بھائیوں کا کاروبار ہے. لیکن یہ اربوں روپے کہاں سے آیا, کیسے آیا, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور یہ سمجھ چکا ہے اس بات کو کہ اب میرے اوپر گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور اسی لیے چوروں کا سردار بن کے, اسلام کا نام لینے والا آج چوروں کا محافظ بن کے اپنی چوری, ان کی چوری بچانے کے لیے ان کے لیے سربراہ بن کے ایک تحریک چلا رہا ہے. اب یہ کچھ سوالات میرے اور بھی ہیں اس کے علاوہ, کیونکہ مولانا فضل الرحمان اربوں روپے کھانے کے علاوہ کچھ اور سازشوں کا بھی حصہ رہا ہے. اس ملک کے اندر بیرونی قوتیں جو ہمارے ملک کو کمزور کرنے کے لیے جو کام کرتی رہی ہیں, یہ ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہے. اور یہ بھی میں دعویٰ کر رہا ہوں اور چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ مجھے لے جائے عدالت میں, میں ثابت کروں گا کہ یہ الزام نہیں, یہ میرا دعویٰ ہے اور ثبوت دوں گا اس کے. میرے 4 سوال ہیں اس سے, اور میں میڈیا سے اور قوم سے یہ ریکویسٹ کروں گا
کہ 13 کے جلسے میں اپنی تقریر میں جو آ رہا ہے اس میں ان 4 سوالوں کے بھی جواب دے دے. اگر یہ ان کی تردید کرے گا تو میں ثبوت دوں گا, اور اگر تردید نہیں کرتا تو ہمیں بتائے ان کا جواب, اور یہ بھی واضح کر دے اپنی باقی جو باتیں سے کرنی ہے, ساتھ یہ بھی کہہ دے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کیا MIC سے ساتھ رابطے رہے ہیں؟ آپ بتائیں کہ آپ MIC سے ساتھ رابطے جو کر رہے تھے کس بنیاد پہ کر رہے تھے, اور کیا بات چیت آپ کر رہے تھے؟ قوم کو آپ اس کا جواب دیں, قوم کو واضح کریں گے. دوسری بات کہ انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوال کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوئی, اور اس میٹنگ میں آپ کا جمعیت علماء اسلام ہند کا جو آپ کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے جس کا نام ہے مولانا محمود احمد مدنی, وہ بھی موجود تھا. آپ قوم کو یہ بتائیں کہ آپ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں کیا بات چیت ہوئی, کیا بات ڈسکس ہوئی, اور میٹنگ کیوں کی آپ نے. یہ بھی میں ایک جواب مولانا صاحب سے قوم کی طرف سے اور میڈیا کی طرف اپنی طرف سے ایک جواب مانگتا ہوں. تیسری بات کہ آزادی مارچ جو مولانا صاحب نے آزادی مارچ کی, آزادی مارچ کی ٹائمنگ آپ چیک کریں. عمران خان نے جب عالمی سطح کے اوپر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا تو اسی وقت اس نے آزادی مارچ کا یہاں پہ اعلان کر دیا, اور جتنا نقصان اس نے مسئلہ کشمیر کو پہنچایا آزادی مارچ سے, شدید نقصان پہنچایا ہے, اس کا اندازہ سب کو ہے. اب میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ اس آزادی مارچ سے پہلے اور اس کے دوران اس کے بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ رابطے تھے, متواتر رابطے تھے, آخر وہ ان سے کیا بات چیت کر رہا تھا؟ آزادی مارچ تو اس نے کیا ہے یہاں پر کہ جی دھاندلی ہوئی ہے اور یہ سلیکٹڈ حکومت ہے, لیکن ان کے ساتھ رابط کا جواب دے کہ کیا بات چیت یہ کرتا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے میرا اس کے اوپر کہ فرقہ واریت کی گھناونی سازش میں پاکستان میں یہ انوالو رہا ہے, یہ حصہ رہا ہے اس کا, اور اس کو فنڈنگ بھی ہوئی ہے اس کی. یہ قوم کو جواب دے کہ آخر اس نے شیعہ سنی فسادات کرانے کے لیے جو فنڈنگ لی اور یہ اس کا حصہ رہا, تو اس کا جواب قوم کو اس کو دینا پڑے گا. اور آخر میں اتنا کہوں گا کہ یہ جو شروعات ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ جی یہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور دھاندلی سے آئی ہے. ابھی گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا ہے آپ کے سامنے, باوجود اس کے کہ مہنگائی ان کی وجہ سے جو آئی ہوئی تھی ملک میں, اور ہم نے ماشاءاللہ کنٹرول بھی کر لی ہے, ان کو بدترین شکست ہوئی وہاں پر. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی حلقہ کھولنا ہے, کسی طرح کی بھی آپ نے کسی سے سروے کرانی ہے, جو بھی کرانا ہے آپ کرا سکتے ہیں وہاں پر. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس سے بہترین الیکشن دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا. ساتھ ساتھ فضل الرحمان کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے آپ کے ساتھ, آپ الیکشن ٹریبیونل میں کیوں نہیں گئے؟ آپ نے اپنا حلقہ کیوں نہیں کھلوایا؟ میں تیار بیٹھا ہوں, آپ سے الیکشن لڑنے کو بھی تیار ہوں, دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں, آپ وہ بھی نہیں مان رہے. پھر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ حلقہ کھلواؤ, میں یہاں پہ میڈیا کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ میں حلقہ کھلوانے کو بھی تیار ہوں, آپ وہ بھی نہیں کر رہے, اور الزام لگائی جا رہے ہیں کہ جی دھاندلی اور سلیکٹڈ ہے. ماشاءاللہ ہماری حکومت نے ان کی چوریوں کے باوجود اکانومی کو سنبھال لیا ہے. ان کی چوریوں کے باوجود آج وہ مافیا جن کی وجہ سے مہنگائی تھی, ان مافیا کا مقابلہ کر کے چیزوں کو سستا کر دیا, اور آگے انشاءاللہ مزید سستی ہوں گی. اور میں یہ سوالات 48 گھنٹے ٹائم دے رہا ہوں, 13 تاریخ کو اس جلسے کے اندر ان سوالات کے جواب دینے پڑیں گے, کیونکہ بیرونی قوتوں کے کہنے پر ملک کے خلاف سازش کرنے والا شخص اگر ایک PDM جیسی چور بچاؤ تحریک کو لیڈ کر رہا ہے اور کھڑا ہو کر ہمارے اداروں پہ باتیں کر رہا ہے, ہمارے اوپر سوالات اٹھا رہا ہے, قوم کی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے کرونا کی وبا کے باوجود, تو اس کو بھی جواب دینے پڑیں گے. یہ یا جواب دے گا اور یا مجھے عدالت میں لے کے جائے گا, میں اس کو فیس کرنے کو تیار ہوں. ایک تو یہ بتا دیں کہ آج قبیلہ کے اندر ریشفلنگ ہے, ون بائی ون یارے کے کر لو. شبلی بھائی جی مریم یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ حکومت بات چیت سے معاملات کو حل کرنے کے لیے رابطہ کر رہی ہے. پرویز خٹک صاحب نے رابطہ بھی کیا ہے, اور ان کو جن سے انہوں نے رابطہ کیا ہے انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے کہ یہ جو PDM کا جلسہ ہے یہ نہیں رک سکتا, ہم آپ کے مطالبات جو ہیں وہ نہیں مانتے. تو کیا کون سی بات چیت چل رہی ہے, کس لیول کے اوپر بات چیت چل رہی ہے, اور یہ کیا چاہتی ہے اپوزیشن؟ اپوزیشن تو NRO چاہتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ ہم آج اگر ان کے خلاف یہ مقدمات میں اور نیب کے قانون میں اگر ہم ان کی منشا کے مطابق تبدیلی کر دیں تو وہ جلسہ 1 گھنٹے پہلے بھی وہ کینسل کرنے کو تیار ہیں. اور جہاں تک کہ رابطوں کا تعلق ہے, بالکل دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ان سے رابطہ کیوں کریں گے, اس وجہ سے اگر کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا, اگر کوئی ایک
ایک ایسا مسئلہ جس میں کہ اس بات پہ بات کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہوئی ہے جس میں کہ ہم ان کو سن سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کی بنیادی جو پوری کہانی انہوں نے بنائی ہے وہ جھوٹ پر، فریب پر، خود غرضی پر اور اپنی ذات کو، اپنے اثاثوں کو، چوری کو بچانے کے لیے ہے، تو اس میں ہم کیا ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں؟ کیوں رابطہ کیا؟ نہیں، ہم نے تو رابطہ، ہمارا تو کوئی ایسا ہمارے آفیشیل لیول پہ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے کچھ ایم این ایز نے ہم سے رابطہ ضرور کیا ہے، ان کے کچھ ایم پی ایز نے ہم سے ضرور رابطہ کیا ہے کہ یہ ہم سے استعفے دلوا رہے ہیں، ہمارا نہ لینا ہے نہ دینا ہے اور نہ ہم استعفے دیں گے. یہ ان کے اندرونی معاملات ہیں، لیکن جو ان کے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ اس بات پہ اس لیے، اور جائز بنتا بھی ہے کہ ایک اگر علی امین ہے، انہوں نے الیکشن لڑا ہے، بڑی محنت سے لڑا ہے، محنت کی ہے، اپنے حلقے کی خدمت کرتے ہیں، اور ایک آئے اوپر سے کوئی آئے اپنی چوری بچانے کے لیے کہے کہ جی آپ اپنا استعفیٰ دیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان بات تو ہے نہیں، تو کیوں دے گا استعفیٰ؟ تو یہ بنیادی طور پہ یہ سچویشن یہ ہے کہ ان کے کئی ایم این ایز نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور وہ اس پہ کافی وہ ہیں. حالانکہ پتہ بھی ہے ہمیں کہ استعفے اگر یہ دے بھی دیں، لیکن ہم چونکہ الیکٹڈ لوگوں کی عزت کرتے ہیں اور ہماری کرنی بھی چاہیے کہ ان کی اگر یہ خدشات ہیں اپوزیشن کے جن پارٹیز میں وہ ہیں اور ان کو مجبوراً ایک ایسے طرف لے جایا جا رہا ہے جن میں کہ ان کا لینا دینا کچھ نہیں ہے، صرف وہ اپنی ذات کے لیے ان کی لیڈرشپ کر رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو کس کا جس نے بھی آپ کی طرف سے 2 وزیروں نے نہیں، یہ ان آفیشیل ہی ہوگا، اور جو انہوں نے بھی کیا وہ بھی ان آفیشیل کیا. یہ تو ملاقاتیں تو دیکھیں ہوتی ہیں سیاسی، اس میں جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں یا سیاستدان ہوتے ہیں ان کی کبھی کسی جگہ پہ ملاقات ہو جاتی ہے، تو جو اس میں جو بات چیت ہوئی ہو وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ کا ایز سچ یہ اس وقت کوئی بھی ہم نے آفیشیل لیول پہ نہیں کیا. اور جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ جب بھی ہم کوئی مذاکرات کریں گے یا کوئی اس کی جو ٹی او آرز ہیں وہ سب کے سامنے، عوام کے سامنے ہوں گے کہ کن بنیادوں پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، تو وہ ہم سب کے سامنے کریں گے، ہم وہ چوری چھپے نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری ایک بڑی ٹرانسپیرنٹ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اور اگر چوری چھپے کی باتیں کرنی ہیں تو وہ یہی انہی کو زیب دیتی ہے، بیکاز انہوں نے چوری اور کھل کے کی ہے. یہ فرق ہے. سر میرا نام اظہر اقبال ہے، میں پبلک ٹیلی ویژن سے ہوں. شبیر صاحب میرا 2 پارٹ کویسچن ہے آپ سے. سر دیکھیں پاکستان کے موسٹلی لوگ جو ہیں، خاص طور پہ صحافی تو جانتے ہیں کہ موسٹلی پولیٹیکل پارٹیز جب کسی بندے کو ٹکٹ دیتی ہیں اور ساتھ ہی استعفیٰ بھی لے لیتی ہیں کہ اگر آپ ایم این اے یا ایم پی اے بن گئے تو آپ کو استعفیٰ جو ہے نا وہ مانگنا نہیں پڑے گا، وہ خود ہی جمع کرا دیتے ہوتے ہیں. تو یہ جو استعفے میڈیا میں آ رہے ہیں اس کا تو کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا گورنمنٹ کو پریشر لینا چاہیے. سر صورتحال یہ ہے کہ جلسوں سے تو حکومتیں جاتی نہیں ہیں سر، آج تک تو نہیں دیکھی. پھر آپ لوگ اتنا سیریس لے کے اس کو 13 دسمبر کے جلسے کو اتنا سیریس لے کے اتنی ہائپ کیوں آپ دے رہے ہیں کہ آج ملک میں بحث ہو رہی ہے کہ 13 کو جلسہ ہوگا نہیں ہوگا، کامیاب ہوگا نہیں ہوگا. ون تھنگ سر. اینڈ دا سیکنڈ پارٹ آف مائی کویسچن از سر، جو سیریس بات میرے جیسا اسٹوڈنٹ سیکھنا چاہتا ہے آپ سے وہ یہ ہے سر کہ مارچ میں الیکشن ہو رہے ہیں سینٹ کے، اور زیادہ پرابلم اپوزیشن کو مارچ سے زیادہ تھریٹ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ سندھ اسمبلی سے. اگر پیپلز پارٹی فیصلہ کر لیتی ہے تو الیکٹورل کالج جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں حکومت کی کیا حکمت عملی ہے؟ اینڈ اے ویری اسمارٹ کویسچن ٹو یو سر گناپور سر، یہ جو آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بتایا ہے بڑی دیر کی دیر بعد آتے آتے، تو یہاں آنے کے بجائے آپ ریفرنس کیوں ٹرائی کرتے سر؟ دیکھیں جی جہاں تک ریفرنس کی جی دیکھیں جی 2 باتیں اس میں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی اثاثے ہیں مولانا فضل الرحمان کے، یہ میں نے جس طرح بتایا کہ یہ چوروں کا سردار ہے اور یہ مہارت رکھتا ہے چوری کرنے میں بھی اور چوری چھپانے میں بھی. یہ زیادہ تر بے نامی ہیں اس کے، اور یہ تمام ثبوت میں ریفرنس میں ان کو بھیجوں گا اور اس کے اوپر میں ثبوت کے لیے خود بھی پیش ہوں گا. اور یہ جمع کرنے میں بڑا ٹائم لگا ہے
کیونکہ جس طرح بھارت سے اس نے زمینیں اور جائیدادیں لی ہوئی ہیں اربوں روپے کی، اور جس طریقے سے اس کو لوگوں کے نام پہ اسے بینامی لی ہوئی ہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں سب آپ کو مل رہے ہیں، اپنی ٹی وی اسکرین پہ پوری قوم کو بھی آپ دکھائیں. اور میں چیلنج بھی کر رہا ہوں ساتھ کہ اگر یہ جھوٹ ہے تو میرے پہ ڈیفیمیشن کا کیس کر دے. میں تو ریفرنس میں تو منڈے والے دن بھیج دوں گا. تیار میں نے کر لیا. اس میں کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جو آلریڈی میڈیا پہ آ چکے ہیں اور انڈر انویسٹیگیشن بھی ہیں، میرا اندازہ ہے کہ وہ ہوں گے، اور کچھ ایسے ہیں کہ نئے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں. تو ادارے اس پر اپنا کام کر رہے ہیں، میرے انڈر تو آتے نہیں ہیں. لیکن یہ جو میں چیزیں آپ کو دے رہا ہوں آج، ان پہ میں ہر عدالت میں جانے کو تیار ہوں، ہر جگہ ثابت کرنے کو تیار ہوں کہ یہ پراپرٹیز بینامی اسی کی ہیں، اور اس نے کرپشن کے ذریعے اس لیے کمائی ہیں کہ ابھی تک یہ، اس کے بھائی، اس کے بیٹے کوئی کاروبار شو نہیں کر رہے، کوئی اپنا ذریعہ آمدن شو نہیں کر رہے. تو آخری اربوں روپے کی بینامی جائیداد کہاں سے آئی ہے؟ جی میں انہوں نے دو کوئکلی اس کا میں جواب دے دوں کہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک ہوتا ہے کہ سیاسی لیڈران استعفے ٹکٹ دیتے ہیں، استعفے لے لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ اور جگہوں پہ ہوتا ہوگا، بھائی ہماری پارٹی میں تو یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، نون لیگ کی یہ ہے بیکاز انہوں نے ہمیشہ یہی ان کا طریقہ واردات ہے کہ جو اپنے ایم این ایز ہیں، اپنے جو ایم پی ایز ہیں، ان کو ہمیشہ ہراساں رکھو، ان پہ ہمیشہ تلوار لٹکاتے رہو کہ جب کبھی ضرورت پڑی ان کو بچانے کے لیے تو آپ کو ہم قربان کریں گے، نمبر 1. اور نمبر 2 جو ہے آپ نے جو بات کی ہے کہ ہم کیوں اتنے وہ کر رہے ہیں کہ یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ کیا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف جلسوں سے بالکل نہیں ڈرتی ہے، اور ہم سے بڑے جلسے ایک پارٹی ہوتے ہوئے کسی نہیں کی. یہ تو 11 مل کے کر رہے ہیں نا، ہم نے ایک ہوتے ہوئے اس سے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 جو وجہ ہے ہم جس میں کہ ہم عوام کے سامنے بار بار پیش ہوتے ہیں آپ کے تھرو، میڈیا کے تھرو، وہ یہ ہے کہ یہ عام حالات ہیں نہیں. یہ حالات ایسے ہیں جس میں کہ دوسری لہر جو کورونا کی آئی ہوئی ہے، آپ خود ہم سے زیادہ باخبر لوگ ہیں کہ کتنے لوگ. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا، اب ہمارے گرد و نواح میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے کولیگز میں، ہماری فیملیز میں یہ وبا پھیل گئی ہے. تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو خبردار کرنا ہے کہ یہ اس وبا کی صورت میں آپ جلسوں میں نہ جائیں. اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں کوئی خطرہ ہے، جلسے کریں بھلے کریں. ہم کہتے ہیں کہ جب یہ کلیئر ہو جائے سچویشن تو روزانہ وہ جلسے کیا کریں، ان کا حق بنتا ہے، یہ جمہوری حق ہے، جمہوری اس میں ہوتا ہے. یہ اس وقت حالات کو دیکھنا ہے آپ نے کہ کورونا کی صورتحال میں آپ نے جبکہ کالجز، سکولز، سب کچھ، شادی، یہ سب کچھ اس پہ ریسٹرکشن ہے. آپ ایک ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کہ جان بوجھ کر اگر کوئی شادی کرتا ہے تو وہ بھی ایک فیملی کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، چلو سمجھ میں آتی ہے. اسکول جانا ہے وہ ضرور جانا ہے، اس کے باوجود روکے ہوئے ہیں. یہ ایکٹیویٹی جس میں کہ آپ کے اسپتالوں پہ بوجھ پڑے گا، آپ کی معیشت پہ اثر پڑے گا. پہلی لہر کو ہم نے کامیابی سے کیا. یہ جو کرپشن کی جو دوسری لہر ہے اور جو کورونا کی دوسری لہر ہے، یہ جو دوسری نسل ہے جو کہ اب بلاول اور مریم اور یہ اس میں روپ میں آ رہی ہے، اس وجہ سے ہم اس کے بارے میں کنسرنڈ ہیں. دیکھیں جہاں تک الیکٹورل کالج کا تعلق ہے، ہم پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اس پہ بحث تب کریں گے جب یہ حالات بن جائیں. اس وقت تو اس بات پہ کرنا، یہ ایک مفروضے پہ جس طرح کہ وہ استعفیٰ کھیل رہے ہیں، جس طرح کہ وہ ان کی اپنی پارٹیز کے اندر اور مختلف پارٹیز میں، ایک کچھ تو پارٹیز ایسی ہیں جن کے 1-2 لوگ ہیں، لیکن جو مین پارٹیز ہیں اس میں بھی، پارٹی کے اندر بھی اور باہمی طور پہ بھی، انٹرا پارٹی اور انٹر پارٹی دونوں، اس میں کئی ایسے ممبران ہیں جس طرح کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ اپروچ کیا ہے انہوں نے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کی جو قانونی اور جو اس کی عملی سچویشن ہوگی اس پہ ہم آئیں گے جب کہ ہم واقعی جب استعفے اسپیکر کو بھیج دیں. یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے گھر یہ بھیج دیے، کاغذ جمع کرا دیے، پتہ نہیں اس میں لکھا ہوا کیا ہے، جو یہ کبھی نہیں بھیجیں گے، جو کہ کبھی یہ دیں گے نہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے ان کا بس. جی سردار صاحب آپ نے یہ 4 سوال پوچھے اور چیلنج بھی کیا. یہ چاروں سوال جو ہیں وہ ملک کی سیکورٹی، سلامتی سے متعلق اور بڑے سینسیٹیو ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ نمبر 1 پہ آپ کی ملک کی سیکورٹی اور سالمیت ہوتی ہے. اور ان چاروں میں اگر یہ حقیقت ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، ماضی میں بھی لگے ہیں، اور یہ زیادہ خطرناک بات ہے جو آپ کہتے ہیں.
اس بارے میں جب آپ کے پاس شواہد ہیں تو اس میں آرٹیکل 6 کے حوالے سے بھی کوئی آپ کے پاس تجویز ہے؟ کیونکہ اس میں تو کوئی چانس نہیں ہے کہ اگر یہ سچویشن ہے تو یہ بات کرنے والی ہے. سر آپ سے آپ کو یاد ہوگا کہ ادھر ہی شبلی صاحب سے سر کیا وجہ ہے کہ بریگیڈیئر اعجاز صاحب کو آج تبدیل کر کے شیخ رشید کو لگایا گیا ہے؟ دوسرا ایک جو نوٹیفکیشن ہوا ہے عبد الشیخ صاحب کا، جو پہلے وہ ایڈوائزر تھے فائنانس اینڈ ریونیو کے تھے، آج جو نوٹیفکیشن ہوا ہے صرف فائنانس کا ہوا ہے کہ آیا کہ ایف ڈی آر جو ریونیو ہے اس کو علیحدہ کر دیا گیا ہے؟ فائنانس سے یہ بتا دیں. اور دوسرا آپ کی ذمہ داری ہے، کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا حکومت کی ایگو بڑی ہے یا انسان کی جانیں زیادہ قیمتی ہیں پاکستانیوں کی؟ آپ کوئی آپ کے پاس چانس ہے اپوزیشن کو انگیج کرنے کا جو آپ بات کر رہے ہیں 2 مہینے بعد جلسے کر رہے ہیں 3 مہینے بعد، یہ بات کرنے کے لیے بھی آپ تیار ہیں اپوزیشن کے ساتھ یا آپ کی ایگو پہ آپ کھڑے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ہمارے لیے اگر ایگو اہم ہوتی تو ہم ان کو جلسے کرنے ہی نہیں دیتے. بات تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ کو یہ سمجھ ہے، مجھے یہ سمجھ ہے، یہ اربوں روپے کی چوری کرنے کے لیے تو یہ ان کا دماغ کام کرتا ہے. اور یہ چیز جو کہ ساری دنیا میں، یہ نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان ہے، ساری دنیا میں یہ بات آیا ہے کہ جو کورونا کی دوسری لہر ہے وہ بڑی شدت سے، اس سے نقصان ہوگا، لوگوں کی جان و مال کا خطرہ ہوگا. تو ہم تو کہتے ہیں، ہم کو یہ آپ اس میڈیم سے لے لیں، میں حکومت کا سپوکس پرسن ہوں، میں یہیں سے کہتا ہوں کہ جی آپ اپنے جلسے 2-3 مہینے بعد تک ملتوی کر دیں اور لوگوں کی جانوں پہ رحم کھائیں. آپ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک طرف یہ جانتے ہوئے کہ یہ کتنا خطرناک مرض ہے، آپ تو جلسہ کر کے چلے جائیں گے، جو غریب لوگ وہاں پہ افیکٹ ہوں گے، ان کے گھروں میں جو بیماری ہوگی اور جو اپنی اپنی گلیوں میں دوبارہ واپس جائیں گے، تو یہ اس کی پھیلاؤ یہ صرف اس جلسے تک منسلک نہیں ہے. یہ لوگ جو مختلف جگہوں سے آتے ہیں پھر اپنے اپنے گلی محلے میں یہ جاتے ہیں تو اس علاقے میں بھی یہ چیز، یہ وبا لے کے جائیں گے. اس لیے اس کا جو سپریڈ ہے وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے ہم اس پہ نہیں وہ بات کر رہے. سر ایک ریلوے والا بتا دیں. ریلوے کو چھوڑیں یار، آپ جی بات کریں. اس میں جو آپ نے میں نے جی پہلے بھی پریس کانفرنس سے کی تھی جب یہ اس نے آزادی مارچ کی تھی، اور میں نے بحیثیت وزیر امور کشمیر یہ کہا تھا کہ اس نے شدید نقصان پہنچایا ہے بیرونی قوت کے کہنے پہ، اور میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں ثبوت لاؤں گا. میں نے اس پہ بہت کام کیا ہے، اور میں اتنے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے چیلنج کرے عدالت میں، میرے پہ کیس کرے، میں ثابت کروں گا اس کے اوپر، میں پورا موقع دے کے بیان کر کے کہہ رہا ہوں اس کو. ساتھ ساتھ دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ آرٹیکل 6 والی بات جو ہے، بالکل یہ میں تو اس کو جانتا ہوں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کا جو پولیٹیکل حریف ہوتا ہے ڈائریکٹ، آپ اس کے اندر جتنا انجیکٹ کر کے کام کرتے ہیں اتنی ہی کامیابی زیادہ بڑی حاصل کرتے ہیں. یہ مفتی محمود صاحب کے ٹائم سے میں جانتا ہوں، جب وہ ڈی خان آئے ان کے نام پہ کوئی جائیداد کچھ بھی نہیں تھا، اور آج بغیر کاروبار کے یہ اربوں روپے کے جو میں نے اس کے پیچھے نکالے ہیں، یہ دعوے کے ساتھ ایسے نہیں نکالے. اور جو یہ میں نے 4 سوالات کیے ہیں، ان سوالات میں چیلنج کر رہا ہوں، دوبارہ چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ جواب دینے پڑیں گے یا مجھے عدالت میں لے جانا پڑے گا. میرے پاس ثبوت موجود ہیں، جب مجھ سے پوچھا جائے گا میں یہ MI6 کے روابط کے بھی، آپ کے انڈین کے ساتھ روابط کے بھی، شیعہ سنی فسادات کرانے کی فنڈنگ کے بھی، اور ساتھ میرا 14 سوال میں نے اسی اوپر کیا ہے کہ یہ بتایا کہ اس نے جو ملاقاتیں کی ہیں وہاں پہ را کے ایجنٹوں کے ساتھ، اس کی بھی بیان کرے کہ کیا ملاقاتوں میں کیا بات چیت ہوئی. یہ نہیں بتائے گا تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو. صاحب یہ بتا دیں، ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ آج کپتان نے جو ریشفلنگ کی ہے، جو کپتان نے ریشفلنگ کی ہے اور جس پلیئر کو چینج کیا ہے، شیخ رشید نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے واجد خان نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ شبلی فراز کو بھی اسسٹ کریں گے. آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ دوسرا جو اتنے سارے FIRs ہوئی ہیں اپوزیشن کے اوپر، کیا چیز آپ کو روک رہی ہے ان کو گرفتار کرنے میں؟ لوگوں کی جانیں مزید جو ہے خطرے میں ڈال رہے ہیں. اس کا پہلا کہ آپ کو اس کا جواب یہ ہے کہ میں بھی شیخ رشید صاحب کو اسسٹ کروں گا ان کے کام میں، اور منسٹرز کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اسسٹ کریں، حکومت کو اسسٹ کریں. اور جہاں تک کہ FIR کا تعلق ہے اور لوگوں کے اس کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ ابھی آج ان کا پہلا دن ہے، اور جب وہ اپنا اس منسٹری میں چل پڑیں گے تو وہ پھر ان جواب، اس سوالات کا جواب انہی سے آپ پوچھیں، کیونکہ میرا اس منسٹری سے تعلق نہیں ہے. وہ تو پنجاب کے اندر ہیں گرفتاریاں جو ہوئی ہیں، لاہور کے اندر ہوئی ہیں، تو پنجاب کا معاملہ ہے، فیڈرل
नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी है कोऑर्डिनेशन है फेडरल साइड पे, पर गिरफ्तारियाँ तो जहाँ तक हमारा ताल्लुक है हमने तो यही कहा है कि हम किसी को नहीं रोकेंगे, और जो इस इलीगल एक्टिविटी में, जो कि कानूनी तौर पे इलीगल एक्टिविटी है, उसका जो भी मुर्तकिब होगा उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और फिर उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज और वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बराह रास्त हम आपको दिखा रहे थे। ये 7 साल बाद आपको क्यों याद आया? KPK में आपकी गवर्नमेंट रही, आपने एक्शन तो नहीं लिया? देखिए जी, मैंने आपको पहले जिक्र किया है जी, मैंने आपको पहले भी बयान किया है कि हम लोग जो इदारे हैं जिनका ये काम है, हमारे वो इदारे हमारे अंडर नहीं आते। हमारा काम ये है कि हमने ये सबूत के साथ ये चीज़ें निकाल ली हैं और अब इसको हम आगे पेश करेंगे, और अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं इनको साबित भी करूंगा। ये मेरा काम है साबित करना। और अगर मौलाना फजल रहमान मुझे अदालत में बुलाता है कि मैंने उसके ऊपर निज़ाम लगाया है, तो मैं उसको भी चैलेंज कर रहा हूं कि मैं वहां पर भी साबित करने को तैयार हूं। ये चीज़ें इतने आराम से नहीं आती। आपको पता है कि बेनामी की जायदादें निकालने के लिए, सबूत इकट्ठे करने के लिए टाइम लगता है। ये मेरा काम नहीं था, लेकिन चूंकि मौलाना इस्लाम के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहा है, मैं उसको एक्सपोज करने के लिए एक्स्ट्रा काम किया है मैंने, और ये दुनिया को दिखाने के लिए, कौम को दिखाने के लिए कि ये खुद क्या है, उसके लिए काम किया, और इंशाल्लाह इस पे इसको सजा होगी। आप हुकूमत वफाकी हुकूमत आर्टिकल 6 का इतलाक कर सकती है, उसका ये सब्जेक्ट है, तो बजाय आप यहाँ पे सवाल उठाने के, आप मौलाना फजल रहमान के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ साजिश करने की FIR क्यों नहीं दर्ज कराने जा रहे? और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक आगे ये कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल आपको बताया है 48 घंटे में जवाब मांगा है। जब जवाब नहीं देगा तो जो आप कह रहे हैं हमें भी पता है, इंशाल्लाह उसके मुताबिक वो कार्रवाई भी होगी। थैंक यू।